22 رجب المرجب 60 ہجری کو ہے، اور انگریزی کی تاریخ بنتی تھی 17 اپریل 680۔ آپ ذرا غور کریں گے کہ یہ صحابی رسول ہیں، صحابہ تو سب ہیں، سب ہیں، جو ہیں سب ہیں، لیکن یہ وہ صحابی ہے، یہ وہ مظلوم ترین صحابی ہے جس کا نام لیتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صحابہ کا نوکر ہے، یہ صحابہ کا دشمن ہے۔ پتہ چل جاتا ہے یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔ ہر ایک عالم دین نے اپنی اپنی تحقیق پیش کی ہے۔ میری تحقیق یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا نام لینے سے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ مسلمانوں کے صف میں ہے یا کفر کے صف میں ہے۔ یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے۔ 6 اور 8 ہجری کے درمیان یہ مسلمان ہوئے ہیں، اور ان کے فضائل و مناقب بہت ہیں۔ آئندہ جو ہے میں وہ احادیث کا بھی کچھ حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، لیکن فی الحال آپ اتنا ذہن میں رکھیے کہ صحابہ کرام میں سے مدبر سیاستدان، مفکر سیاستدان، یا ہمارے لفظوں میں جو دشمن کے سینے پر چڑھ کر جس نے مونگ دلے ہیں، وہ حضرت امیر معاویہ ہے۔ بحر و بر پہ چھا گیا معاویہ معاویہ۔ آج مجھے کہتے ہیں سخت بات کرتے ہو، یہ پڑھ لیجئے کتابوں میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ روم کو، روم کے بادشاہ کو، جب اس نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ تو آپس میں اختلاف کر رہے ہیں تو آپ میری طرف آ جائیے، میں آپ کے ساتھ آ جاتا ہوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او رومی کتے، یہ لفظ ہے، یا کلب الروم ہے، علماء موجود ہیں، چھوٹے کاف کے ساتھ قلب کا معنی کتا ہے، بڑے قاف کے ساتھ اس کا معنی دل ہے، یا کلب الروم، او رومی کتے، تجھے جرت کیسے ہوئی ایسی بات کرنے کی؟ اگر آئندہ آپ نے یہ جسارت کی تو میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے نیچے تمہارے خلاف جہاد کروں گا اور اللہ کی زمین تم پر تنگ کر دوں گا۔ یہ کون ہے؟ ادھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ نہج البلاغہ میں یہ باتیں ساری ہیں۔ اب جن لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ نہج البلاغہ کیا ہے۔ بھائی ناراض نہ ہونا، محبت سے بات کر رہا ہوں۔ انگوٹھے چومنے پر دلائل دیتے رہتے ہو، لڑائیاں جھگڑے کرتے رہتے ہو حضور کے صحابہ پر، کہ حضور کے صحابہ کے جو دشمن موجود ہیں ان کے خلاف بات نہیں کرتے۔ کون ہے دنیا میں جو بات کر سکے؟ ہماری ساری طاقت یہی ہے کہ ہم صحابہ کرام کے نوکر و چاکر ہیں۔ اگر حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کی دربار میں جو دفن ہو جائے، دفن اول تو ہونے نہیں دیتے، قبضہ گروہ موجود ہے، لیکن اگر کوئی جیسے کیسے ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ فلاں پیر صاحب کی دربار میں مدفون ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ سیدھا جنت میں گیا۔ جو پیر صاحب کے ساتھ سو جائے وہ جنت میں گیا، اور قرآن جن کی تعریفیں کرتا رہتا ہے وہ جنت میں نہیں گئے، اور قرآن نے بشارتیں دی ہیں۔ اس لیے سوچئے، کبھی کبھی باپ بچے پر غصہ کرتا ہے تو ہم جب بات کرتے ہیں غصے کی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ، بس نفرت کے لیے ہم آپ سے کہتے ہیں، وہ انداز ہمارا غصے والا اس لیے ہوتا ہے۔ تو جناب میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت
علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان لکھا، اور فرمان میں یہ لکھا میرا اللہ بھی ایک ہے، حضرت امیر معاویہ کا اللہ بھی ایک ہے، کتاب اللہ میری بھی ایک ہے، حضرت امیر معاویہ بھی ایک ہے، ان کی بھی ایک ہے، میرے بھی وہی نبی ہیں، ان کے بھی وہی نبی ہیں، ہمارا کچھ اختلاف ہوا ہے، نہ وہ میرے دشمن ہے نہ میں ان کا دشمن ہوں۔ مجھ سے بات کرنی ہے تو سوچ کر کرو، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ہے جن کے ہاتھ پر حضرات حسنین کریمین نے بیعت کی ہے۔ گویا کہ انہوں نے تصدیق کر دی ہے کہ یہ ہمارے رہبر ہیں، یہ ہمارے رہنما ہیں، یہ خلیفہ ہیں۔ سنی تو 4 کے بعد آگے جاتے نہیں، ان بیچاروں کو پتہ نہیں حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو خلیفہ بنے ہیں، وہ خلیفہ پنجم ہیں۔ پھر ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کی ہے، تو پھر وہ خلیفہ ششم ہے۔ اور ایک بات اور کہہ رہا ہوں، جرت ہے کسی میں تو کہے کہ حضرت امیر معاویہ صحابی نہیں ہے، جب صحابی ہیں تو پھر قرآن نے صحابہ کو جنتی قرار دیا ہے۔ کسی میں جرت ہے تو کہے کہ حضرت حسن نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، کسی میں جرت ہے تو وہ ہمیں دکھائے سمجھائے کہ حضرت حسن حسین ان سے وظیفے نہیں لیتے رہے۔ باقی انشاءاللہ تعالی عنہ آئندہ بہت سارے سوالات ہیں۔